السلام علیکم. اچھا بھائی، آج نا میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں اپنی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کی جسے ایکسپیل کیا گیا پچھلے کچھ دنوں میں. تو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یا نہیں. میں یہاں پہ نا مطلب کہ فلور مینیجر ہوں اپنی یونیورسٹی میں، اپنے ڈوم میں جو ہے نا. تو فلور مینیجر کا مطلب یہ کام ہوتا ہے، کوئی بھی اگر ہمارے فلور پہ مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو ہم نے مطلب کہ بتانا ہوتا ہے ISO کو، انٹرنیشنل کالج والوں کو. تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ تھا 6ٹھے فلور کا اور میں تھا 5ویں فلور کا مینیجر. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا انگولا کا تھا، کوئی الفریڈو نام تھا اس کا، کالا تھا، افریقن کنٹری کا تھا نا. تو اس نے کیا کیا، اس نے بہت سارے یونیورسٹی کے رولس توڑے ہیں. مطلب اپنے روم میں لڑکیاں لے آتا تھا اور اس کے بعد شراب میں بہت زیادہ پیتا تھا. 1-2 پیپر بھی اس نے چھوڑ دیے ہیں، مس کر دیے ہیں. تو مطلب پڑھائی کو بالکل ہی سیریس نہیں لے رہا تھا. پہلے 2-3 دفعہ نا اسے وہ کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو ورنہ تمہیں ایکسپیل کر دیں گے. لیکن وہ لگا رہا ہے اپنی مستی میں نا. تو پھر کیا ہوا ہے، تو اسے جو ہے نا یونیورسٹی نے ایکسپیل کر دیا. ایکسپیل جب کیا تو اسے پھر ایسے مطلب کہ پلک جھپکنے کا ٹائم بھی نہیں دیا. اسی وقت اسے کہا ہے کہ تم نہ اب یہاں سے جاؤ. تو اب یہ سارا کام جو تھا ہمارے انڈر تھا، تو ہمیں کہا گیا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے ساتھ اس کے، اور 6ٹھے فلور کا جو فلور مینیجر تھا اسے بھیجا گیا کہ ابھی مطلب کہ جہاں سے یہ ریزیڈنس پرمٹ بنتا ہے آفس جاؤ، اس کا جو ویزا ہے وہ کینسل کرواؤ. کینسل کروانے کے بعد جو ہے نا اس کی فوراً ٹکٹ کرواؤ اور اسے اپنے کنٹری بھیجو. تو پھر اوپر سے چائنیز نیو ایئر بھی سٹارٹ ہو رہا تھا. جمعے کا دن تھا تقریباً. ہاں، تو جمعے تقریباً 4 بجے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. تو ادھر آفس والوں کو انٹرنیشنل کالج نے کال کی کہ آپ نے مطلب کہ تھوڑا ویٹ کرنا ہے. تو یہ آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ان کا کام کرنا ہے اور اسے ایز سون ایز پاسبل مطلب کہ جتنا جلدی ہو سکے نا نکالنا ہے یہاں سے. تو پھر بھائی جان ہم ادھر گئے ہیں ٹیکسی کرا کے. تو ٹیکسی پہ مطلب کہ جاتے جاتے یہاں پہ شام کا ٹائم تھا، رش بہت زیادہ تھا. تو وہ جو آفس تھا وہ بند ہو گیا. ہمیں 6-7 کا ٹائم بعد لیا جاتے جاتے. پھر واپس آئے، آگے ویکینڈ تھا. تو یہ چائنیز ہے نا، ان کی جہاں پہ اڑ جاتی ہے نا سوئی، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ابھی کبھی کرنا ہے اور ابھی کبھی نکالنا ہے اسے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے ہفتے والے دن کوئی 1-2 مطلب کہ آفس میں بندے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پھر جاؤ. پھر جب دوسرا دن تھا تو ہفتے والی صبح، تو 6ٹھے فلور کا جو مینیجر تھا ان کا اپنا وہ کہیں بزی تھا. پھر مجھے اس کے ساتھ جانا تھا. پھر میں اس کے ساتھ گیا ہوں. تو پھر وہاں پہ آفس گئے ہیں تو اس کے کافی سارے ایشوز تھے، تو وہ سالو کیے ہیں. سالو کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اسے ایکسپیل کیا گیا. تب تقریباً کوئی 17-18 تاریخ تھی. ہاں، تو اسے 27 جنوری تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 10-12 دن ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے جو بھی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے کرو اور یہاں سے نکلو جاؤ. اور وہ جو اس کا ویزا تھا وہ کینسل ہوا. آگے مطلب کہ اس کا تقریباً 1 دن کا یا 2 دن کا ویزا انہوں نے لگایا تھا. تو وہ لگا کے اس سے اسٹیٹمنٹ لی تھی، جیسے اسٹامپ پیپر ہم پاکستان میں لکھواتے ہیں یا کوئی مطلب کہ اس طرح کا پروف ریٹرن میں. انہوں نے کہا کہ لکھ کے دو کہ 27 جنوری کو جیسے ہی مجھے مطلب کہ پاسپورٹ ملے گا وہاں سے تو میں وہ لے کے اپنے کنٹری چلا جاؤں گا. تو بھائی ادھر جب یہ لڑکا جا ہی نہیں رہا تھا، اتنا ڈیٹ قسم کا تھا. مطلب میں نے اس سے پوچھا کہ تم پریشان ہو کیا، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ہنسے کہے اٹس ناٹ مائی پرابلم، آئی ایم ہیپی، آئی ول گو مائی ہوم اینڈ دین آئی ول اسٹارٹ انادر جاب. میں حیران ہوں کہ یار ہمارا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، مرنے پہ آ جاتے ہیں اور اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو اسے ادھر لے جا کے مطلب کہ اس کا وہ ویزا کینسل ہوا، سارا کچھ اس کا ختم ہوا. پھر اسے لے کے آئے ہیں واپس. تو اس کا پاسپورٹ اس کے پاس تھا ہی نہیں. تو بعد میں جو ہے نا اس کے 27 تاریخ جب ہوئی تو انہوں نے یونیورسٹی کے گارڈس کو بلایا، اس کا سارا سامان نکالا، اسے دیا اور نکال دیا کہ جا بھی آپ تو گھر واپس. تو پھر اس لڑکے کی اسی دن 27 تاریخ کو ٹکٹ کرائی. ٹکٹ کرا کے نا اسے اپنے گھر بھیج دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ادھر آنا ہے پڑھنے کے لیے تو پوری اسٹڈی پہ ہی فوکس کریں، کوئی مطلب کہ اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹیز نہ کریں. تو اگر آپ نے کرنی بھی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو سب سے بیسٹ جو وے ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا باہر کوئی اپارٹمنٹ لے لیں، آپ رہیں یونیورسٹی سے باہر ہی، تاکہ آپ جو جھول کر رہے ہیں، جو رولا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یونیورسٹی کو کچھ پتہ نہ ہو. آپ باہر کریں، باہر نمٹائیں سارا کچھ، اور ادھر سے ہی آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا سیدھا ہو جائے. اور باقی جو دوسری بات تھی اس کی وہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک تو لڑکیاں لاتا تھا روم میں. ویسے تو الاؤ ہیں، مطلب کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے کچھ بھی آپ لے آ سکتے ہیں، سب کو پتا ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ نا وہ ایک نہیں بہت زیادہ لاتا تھا، 10-10 12-12 مطلب کہ اس کی ڈیلی نئی لڑکی، 2 لڑکیاں 3 لڑکیاں. اور اس سے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا، پیسے اسے آتے تھے کلب سے. کلب میں وہ جاب کرتا تھا. 1 گھنٹے کا 500 یوان لیتا تھا. ڈیلی تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے وہ جاب کرتا تھا. 1500-2000 اس کے پاس ڈیلی آ رہا ہے. یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. 1500-2000 یوان، 1000 یوان کا پاکستان میں کوئی 40,000 بنتا ہے. اب اس کے پاس اگر 2000 یوان بھی آ رہا ہے یا 1500 بھی آ رہا ہے تو 60,000-80,000 ایک دن کا وہ کما رہا تھا ادھر سے. تو اس میں لٹانا تو سارا ادھر ہی تھا. تو اس لیے آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے کوئی پہلے تو مطلب کوئی اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹی کریں نہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو چپ کر کے باہر اپارٹمنٹ لیں. پیسے ویسے تو پھر ویسے آ جاتے ہیں نا، تو باہر آپ اپارٹمنٹ لیں، وہیں پہ رہ کے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی جاب واب ہوتی ہے تو وہ مطلب کہ کوئی سمپل جاب ہے تو یہاں پہ ویسے تو ایلیگل ہے، لیکن آپ اگر کر رہے ہیں تو چپ کر کے کرتے رہیں. کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، سارے مطلب کہ لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں. تو امید ہے یہ کافی انفارمیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کے فیوچر میں کام آئیں گی. جو لوگ چائنا آ رہے ہیں یا جو آئیں گے بعد میں یا کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھ لینی ہے آپ نے، اور بعد میں ان کے مطابق ہی آپ نے سارا کچھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ، بائے.